يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الصيام جنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر آج بڑا انعام ہوا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم تمام کو فیض قاسمی مکتب کے اس سالانہ اجلاس میں جمع فرمایا اور ہم سب کے چھوٹے چھوٹے معصوم نونہالوں اور معصوم بچوں اور بچیوں کو سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے ان معصوم بچوں اور بچیوں کو ان کے مستقبل کے روشن فرمانے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ان کو مستقبل میں دین کا داعی شیدائی بنائے، دین کا علم بردار بنائے، سپہ سالار بنائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی نسلوں میں دین کو باقی رکھنے کی، زندہ رکھنے کی، دین کے جاری اور ساری رہنے کے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے فیصلے فرمائے۔ بات حقیقت میں یہ ہے، بچوں تھوڑا سا آپ خاموش ہو جاؤ، اے بیٹے آپ خاموش ہو جاؤ، لالا تھوڑا سا خاموش، ٹھیک؟ ابھی تک ہم آپ کو سن رہے تھے، اب ہم آپ کو سنا رہے، تھوڑا سا آپ خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ معاملہ برابر سرابر کا ہوگا۔ ہم نے آپ کی نعتیں سنی، تقاریر سنے، آپ کے مکالمے سنے، آپ کی سورت قرآن کریم کی جو آپ نے تلاوت کی ہے الحمدللہ بڑے البیلے انداز میں، اچھوتے انداز میں، بڑی محنتوں کے ساتھ میں ان کو تیار کیا گیا تھا۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ انعامات کی بارش کی ہے۔ اللہ پاک آپ کی جان میں، مال میں، کاروبار میں، عزتوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا، بات اصل میں یہ ہے کہ میرا آپ کا ایمان پر زندگی گزارنا، اسلام پر زندگی گزارنا جتنا اس وقت میں ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ میری آپ کی نسلوں میں دین چلتا رہے۔ اس لیے کہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب نسلوں کا تو پتہ نہیں، ہم بھی ایمان پر، اسلام پر موت تک قائم رہتے نہیں رہتے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ جس کے دل میں جتنا درد ہوگا، جتنی طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی بھائیو، اللہ پاک اسلام پر زندگی نصیب فرمائیں گے، ایمان پر مرنا نصیب فرمائیں گے۔ آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیے، مجھے خوب پتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ مغرب کے بعد مختصراً یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم سب کو عشاء کی نماز بھی ادا کرنا ہے اور بہت سو لوگوں کو ماشاءاللہ کھانا بھی کھانا ہے، بھوکے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری مائیں بہنیں ماشاءاللہ اپنے گھروں کی مصروفیات کو چھوڑ کر پردے میں ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے کافی دیر سے اپنے بچوں کا پروگرام سننے کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا، جن کے دلوں کے اندر جتنی طلب ہوں گی، تڑپ ہوں گی، جتنی فکر ہوں گی، جتنی عظمت ہوں گی اللہ کی طرف سے، اتنا ہی اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا نصیب ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت پاک ہے، مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔
اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا، پپل واڑی والے بولو تھوڑا سا زبان ہے، ہم 1 کلو کی منڈی ہلاتے لیکن چھٹا پاؤسر کی زبان نہیں ہلاتے۔ اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا، بچے بول رہے بڑے بوڑھے نہیں بولتے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرما رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے بجز اس کے، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانی کی حالت میں موت آنا چاہیے، ایمان کی حالت میں موت آنا چاہیے، ورنہ موت تو سب کو آتی ہے، جانوروں کو آ رہی ہے اور انسانوں کو آ رہی ہے، پرندوں کو آ رہی ہے، چرندوں کو آ رہی ہے، کیڑے مکوڑوں کو اور پتنگوں کو آ رہی ہے، تیرنے والے جانور ہیں، ہوا میں اڑنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، زمین کے اوپر پھاڑ کھانے والے ہیں، چیرنے والے ہیں، اور انسانوں کو ختم کرنے والے جانور ہیں، زہریلے ہیں، ڈسنے والے ہیں، ڈنک مارنے والے ہیں، کتنوں کو اور کئیوں کو موت آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مسلمانوں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، ہاں موت ایسی آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اللہ سے ملاقات کا تمہیں شوق لگ رہا ہو، اور اللہ کے دیدار کا تمہیں شوق بڑھ رہا ہو، اور فرشتے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہو، اور جنت تمہاری مشتاق ہو، اور دنیا والے رو رہے ہو، اور تم خوش ہو رہے ہو کہ مجھے اللہ سے آج ملاقات کا دن مل رہا ہے۔ اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں، اور تعریفی جملے اور تعریفی کلمات ارشاد فرما رہے۔ کوئی سمجھدار آدمی ہو نا تو وہ بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے اوپر خاموش اشاروں سے کرتے رہے، باتوں سے نہ کرتے رہے۔ کوئی میرے سامنے اصل میں بات کرے نا تو میرا موضوع چینج ہو جاتا، مائنڈ سیٹ بالکل میٹر کی سیٹنگ ہی آؤٹ ہو جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بول کے۔ میں ایک موضوع لے کر ماشاءاللہ مجھ سے قبل میرے رفیق محترم حضرت مولانا مبین صاحب نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ میں پوری تاریخ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اور ہمارے اپنے عمارہ اور خلفاء اور تاتاری اور بغداد اور سمرقند کی پوری آپ کو سیر کرائی ہے علم دین اور علم دنیا کے تعلق سے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اپنے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب جو ماشاءاللہ ناظم محترم بھی ہے آپ کے علاقے میں بڑکن کے اندر جو مدرسہ ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے بڑی اچھی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مجھے اس وقت میں جو عرض کرنا ہے آپ لوگ اس کے اوپر غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ دیکھو یہ بچے بھی بات کر رہے ہیں، میرا میٹر ہی وہ آؤٹ ہو گیا ہے، کیا بول رہے ہیں بول کے۔ بیٹے اللہ کے لیے باتیں کرو، ورنہ تھوڑا سا چل جاؤ، گھوم پھر کر آ جاؤ، بعد میں انعامات دیں گے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اب خاموش رہیں گے انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ خاموش رہیں گے یا باتیں کریں گے؟ اچھے بچے باتیں نہیں کرتے، آپ اچھے ہو نا؟ ارے بولو اچھے بچے ہیں آپ، باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، ایک صحابی اللہ کی تعریف کے کلمات کہہ رہے تھے، اور کیا تعریف کے کلمات کہہ رہے تھے سننا پپل واڑی والوں غور سے۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعري ولا بحر ما في قعري۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے اور ایک صحابی اللہ سے دعا مانگ رہے، اور دعا میں اپنے لیے مانگنے سے پہلے اللہ کی بڑائی کے بول بول رہے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے، اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے، اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کو اور اس کی حیبت کو اور اس کی ربوبیت کو اور اس کی کبریائی کو بیان کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے اپنے آپ کو اسٹاپ دیا، رکا دیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے قدم مبارک وہیں پر جگہ کے اوپر روک لیے، سن رہے ہیں کہ میرا ساتھی اللہ کی کیسی عجیب تعریف کر رہا ہے، کیسے عجیب جملے اس کی زبان سے وہ اللہ کی تعریف میں نکال رہا ہے۔ کیا کہہ رہے وہ صحابی؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے بتاؤ؟ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ وہ ہے جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ لطیف ہے، وہ باریک بھی ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں نا اللہ کیا ہے، اس لیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلمانی کیا ہے، وہ ہمارے اپنے بوڑھے بڑے بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں۔ اتنی سی مسلمانی، اس میں بھی، ارے بولو نا، اس میں بھی اناکانی۔ ہمارا اپنا حال یہی ہوا۔ کسی نے کہا نا، مذاق نہیں، کسی نے کہا کہ کوئی مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب پھر رہا تھا۔ ہمارے اپنے برادران وطن میں سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ ارے بھیا، تمہارا تو ادھر قبلہ ہے، تم ادھر رخ کر کے تو پیشاب کیسے کر رہے ہو؟ تو وہ مسلمان، اتنی سی مسلمانی، اس میں بھی اناکانی، وہ کہنے لگا تم کو کیا کرنے کا، ہمارا قبلہ ہے، ہم کچھ بھی کریں گے، ہمارا قبلہ ہے، ہم، بولو نا پپل واڑی والو، تھوڑا سا اسمائل کرو۔ ہنسنا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کسی کو مسکراتا دیکھو تو اسے دعا دو اور کہو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے خوش رکھے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہم کو دیکھ کے مسکرا رہا تو ہم بولے کیا داتا نکال رہا رے، کیوں ہنس رہا ہمیں کو دیکھ کے، بتاؤ کہ دیکھو لئی شانہ ہوا کہ تو، یہ ہمارے جملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تھوڑا سا موڈ فریش ہو گیا آپ کا، مجھ سے کنیکٹ ہو جاؤ، آپ مجھ سے جڑو۔ وقت تو نہیں ہو رہا مفتی صاحب، چلتے رہے، آپ وقت ہو تو تھوڑا سا مجھ کو بولو، 10:30 تک، 10:15، ٹھیک انشاءاللہ۔ اب مجھ سے جڑو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو مسکراتا دیکھو تو اس کو کیا دو، دعا دو، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمانی کسے کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بھائی تم کب غسل کرتے ہو، کب غسل کرتے ہو؟ تو برادران وطن میں سے کہہ رہا ہے کہ ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، ایک لوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، روزانہ اسنان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم تو آج گئے تو کل، آج گیا تو کل غسل کرتے ہو، کل نہاتے ہو، کل اسنان کرتے ہو۔ کہنے لگا تو مسلمان ہے، تو بتا تو کیا کرتا ہے، کب غسل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہم مسلمان تو جمعہ 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 غسل کرتے۔ ہمارا اپنا حال ہی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانی کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، سنتیں کسے کہتے ہیں، فرائض کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، احادیث کسے کہتے ہیں، اقوال افعال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے آثار کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، دولت چاہیے، عہدہ چاہیے، کرسی چاہیے، عزت چاہیے، مال چاہیے، بیوی بچے چاہیے، کھیتی باڑی چاہیے، نوکری چاکری چاہیے، بس دنیا کی لگن، دنیا کی لگن، دنیا کی مگن، دنیا کی دوڑ، دنیا کی بھاگ اور دنیا کی کوششیں، دنیا کی جد و جہد اور دنیا میں ایفرٹ مارنا اور دنیا کی کوششیں کرنا اور دنیا کے لیے مجاہدے کرنا۔ سنو پپل واڑی والو، جو دنیا کی دوڑ دھوپ کرتا ہے اور صرف دنیا 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 کر کے رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1445 سال پہلے، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا ذلیل ہے، دنیا مردہ ہے اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والا، اس کے پیچھے مرمر کرنے والا کتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا؟ وہ طالبها کلاب، میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے پیچھے مرمر کرنے والا، اسے کچھ پتہ نہیں کیا رجب، کیا شعبان، کیا رمضان، کیا مکتب، کیا مدرسہ، کیا علماء، کیا حفاظ، کیا مسجد اور کیا حالات اور کسے کہتے فتنے، کچھ پتہ۔ غفلت کی زندگی ہے بھائیوں میری آپ کی، غفلت کی زندگی ہے۔ ہم روزانہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے اور توسط سے موبائلوں کے اوپر دیکھ رہے، آئے دن واقعات میرے آپ کے سامنے رونما ہو رہے، حالات بد سے بدتر ہو رہے۔ ملک کے ایک خطے میں اجتماعی قبریں کھودی جا رہی ہے، 100 150 10 اور 20 جنازے ایک گڑھے کے اندر ڈالے جا رہے، اور ملک کے ایک خطے میں اس زمین کے اوپر کوئی ہاسپٹل بچا نہیں، کوئی یونیورسٹی بچی نہیں، کوئی اسکول بچا نہیں، کوئی کالج بچا نہیں، کوئی مسجد بچی نہیں، کوئی مدرسہ بچا نہیں، کوئی گھر اور کوئی بڑی بلڈنگ ابھی تک وہاں پر بچی نہیں، سب زمین دوز ہو گیا، سب ملبے میں بدل گیا۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا خواتین، کیا مستورات، سب کے سب پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل اور دیہات کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، کوئی شہید ہو رہا ہے،
کوئی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، کوئی بے گھر ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہے جو لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اور بے گھر ہو گئے، ان کا کوئی آسرا نہیں۔ ہم آئے دن واقعات موبائلوں کے اوپر ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے، لیکن ہم پیپل واڑی میں بیٹھ کر ان سے کوئی عبرت نہیں لے رہے۔ ہم انتظار کرتے کہ ہمارے پاس میں بھی ایسے حالات آ جائے، تب ہم دیکھیں گے۔ نہیں بھائیو، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت بے خوابی کا نہیں ہے، یہ وقت سستی اور کاہلی کا نہیں ہے، یہ وقت آلسی بنے رہنے کا نہیں ہے، یہ وقت حالات کا انتظار کرنے کا نہیں ہے، بلکہ حالات سے پہلے آنے والے حالات کی تیاری کا ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی تیاری نہیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرے۔ ایجوکیشن از دا لائٹ، علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک راستہ دکھانے والا ہے، علم رہبری کرنے والا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بناتا ہے۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ علم سے بڑا، ایجوکیشن سے بڑا، شکشن سے بڑا ویپن اس دنیا کے اندر ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ہمارا اپنا حال مجھ سے قبل اور مجھ سے پیشگی ابھی مولانا نے جیسا ارشاد فرمایا کہ ہمارے اپنے بچوں کا حال کیا ہے کہ کوئی 8ویں میں ہے، کوئی 5ویں میں ہے، کوئی 10ویں میں ہے، کوئی 11ویں میں جا کر بس کر دی۔ کیوں؟ تو ہم کو نوکری نہیں لگتی۔ ہم کو معلوم ہے، مسلمان بولتا، بوڑھے لوگ بھی بولتے، کیا کرتا بیٹا زیادہ پڑھ کے؟ دیکھو کون سی نوکری لگنے والی؟ نوکری کے لیے، رزق کے لیے، روٹی کے لیے علم نہیں ہوتا، علم انسان بننے کے لیے ہوتا ہے، علم سوجھ بوجھ کے لیے ہوتا ہے، علم سمجھداری کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اللہ کے لیے آپ لوگوں سے آج کے اجلاس سے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرو، چوکنا رکھو اپنے آپ کو، اپنے ایمان اعمال کی درستگی کے ساتھ میں، اپنے ایمان اسلام پر مضبوطی کے ساتھ میں۔ آج میں جمعہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے اس میں یہی کہا کہ آج ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ دین سے بیزاری کا ذہن بنا ہوا ہے، دین سے بولو بیزاری کا ذہن۔ ہم دین سے بیزار ہو گئے۔ روزے کا مہینہ آ رہا، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، کتنوں کو خوشی ہو رہی؟ بولو والا سچی لوگ بولتے دھوپ کالا، ابھی چاہیے دھوپ ہے تو رمضان میں کیسا ہونا چاہیے کہ بولتے آپ یہ خوشی ہے؟ بولو یہ جملہ خوشی والا ہے مفتی صاحب؟ ابھی دھوپ ایسی ہے تو رمضان میں کیسی دھوپ؟ رمضان میں اللہ چمالی کے بولتے اپن۔ جبکہ پپل واڑی والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے رمضان آئے ہیں، سب رمضان گرمی کے رمضان آئے ہیں، سردی کا کوئی رمضان نہیں آیا، بارش کے موسم کا کوئی رمضان نہیں آیا۔ سب رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صبر کے موسم کے، گرمی کے موسم کے، دھوپ کے، تپش کے، شدت کے، اور ایسی ویسی دھوپ نہیں ہے جیسے ہمارے اپنے پیٹن کے تالاب کے بازو میں دھوپ لگ رہی ہے ہم کو، نہیں کہ یہاں سے تو ٹھنڈی ہوا، پیٹن میں تھوڑا سا پانی زیادہ آ گیا تو یہاں پر سردی ہو رہی ہے، نہیں، وہ عرب کی صحرا، عرب کی تپش، عرب کی گرمی، عرب کی حرارت، اور عرب کا ٹمٹماتا ہوا اور جگمگاتا ہوا وہ سورج، جہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی، جہاں پر اونٹ چلا کرتے تھے، ریگستانی علاقہ، صحرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، آپ 2 کھجور کھا کر سحری فرما رہے، آپ 1 کھجور کے ساتھ میں افطار فرما رہے۔ ہمارے تو مرغ مسلم لگے ہوئے سحری کے دسترخوان پر، اور ہم کتنے نوجوان ایسا سحری کرنے کے لیے کوئی اورنگ آباد چلا گیا، کوئی پیٹن چلا گیا۔ ارے یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ ہمارا اپنا حال ہے۔ ہمارے دسترخوان تو سجے ہوئے ہیں، ابھی سے عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں میری آپ کی، یہ ڈریسنگ رہیں گی، وہ اسٹائل رہیں گا، اور ایسا رکھوں گا اور ویسا کروں گا،
خواتین میں بھی لباس چوائس کیا جا رہا ہے، مردوں میں بھی اب کلر چوائس ہو رہے، اور یہ جینس پہنوں گا، وہ کٹ ماروں گا، اور یہ اسٹائل رکھوں گا، اور یہ ہیئر بناؤں گا، اور ایسی کٹنگ کروں گا، ایسی داڑھی رکھوں گا، اور فلا ایکٹر کی اسٹائل کروں گا۔ ابھی تو رمضان میں آئی پی ایل آ رہا ہے، اب اپنے کو ٹینشن لینا، بولے ایک مرتبہ ریچارج کرے نا تو آئی پی ایل ہی آئی پی ایل بولے اپنا، کون تمہارا؟ تو بولے اپنی کولکتہ۔ تمہاری کون سی ٹیم؟ تو ابھی بولے کیا لگا کلکتہ کے نام کو، اپنا وراٹ بنگلور، تمہارا اپنا حیدرآباد دکن، آپ کا اپن بولے روہت شرما کے علاوہ کسی کو لائک نہیں کرتے، ممبئی، امچی ممبئی ہے، راجستھان اور پونا، چنئی، دھونی کے تو کیا دیکھنے کا، سبھی فین بیٹھے ہوئے یہاں پہ 7 نمبر جرسی ہے کہ نہیں؟ یہ چل رہا، رمضان آ رہا ہے نا بھائی، کیا آ رہا ہے بولو، ارے بولو نا کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رجب شہر امتی، شعبان شہری، رمضان شہر اللہ۔ رجب میری امت کا مہینہ، شعبان میرا اپنا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟ آئی پی ایل کا کہ اللہ کا؟ ارے بھائیو، یہ شیڈیول تیار کیا جا رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں کی، ایمان والوں کے رمضان کو خراب کیا جائے، اور کیسے انہیں میچوں کے اور کرکٹ کے اور گرگٹ کے حوالے کیا جائے۔ ایک مسلمان نوجوان ہے، وہ اپنے بالوں کو آزو بازو سے قطر کر آتا ہے اور کم کر کے آتا ہے، اور ون سائڈ کٹنگ بناتا ہے، اوپر سے بال ویسے ہی چھوڑتا ہے جیسے انڈر رسل نہیں چھوڑتا، بلکہ خنزیر اور سور چھوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھے سور کے بال؟ ارے کتنے لوگوں کو تو یہ کہنا ہے کہ اس کا وہ نہیں بولتے، برے جانور کا نام زبان پہ نہیں لیتے۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہوا ہے، ناپاک جانور ہے، نجس العین جانور ہے، اس کا بال بھی ناپاک، اس کا خون، گوشت اور ہڈیاں بھی ناپاک ہے، لیکن یہ اس کی ہیئر اسٹائل مسلمان نوجوان مارتا ہے، اور اپنے بالوں کو جیسے خنزیر کے پیٹ پر بال نہیں، سارے اس کے گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کے کانوں کے اوپر سے آزو بازو سے یہ بال کم کرتا ہے، اوپر سے بالوں کا یہ گچھا چھوڑ کر بتاتا ہے کہ میں خنزیر کٹنگ کر کے آ رہا ہوں۔ کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو کلر دے رہے، کلر، کوئی پیلے کر رہا تو کوئی نیلے کر رہا تو کوئی ہرے کر رہا تو کوئی بھگوے کر رہا تو کوئی عجیب عجیب قسم کے بال کر رہے۔ اس کو انسان اچھا نہیں لگتا، اس کو انسان کا پراپر بچہ بننا اچھا نہیں لگتا، یہ اپنے آپ میں تبدیلی چاہتا ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلقت میں تبدیلی علماء نے منع کیا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اپنے ایبرو بنانے والے مرد اور عورتوں کے اوپر۔ ہماری خواتین نہیں جاتی بیوٹی پارلر میں ایبرو بنانے کے لیے، بال برابر کرنے کے لیے، اور کتنی خواتین ہیں جو ہماری اپنی پلکیں بنا رہی ہے، مردوں کو بھی شوق لگ گیا۔ جتنا عورتیں آج کل آئینے کو نہیں دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارتی نہیں، سجاتی نہیں، یہ جملہ تو نہیں فٹ ہوگا، جتنا اپنے آپ کو نہارتی نہیں ہے، اس سے کئی زیادہ مرد نوجوان اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کر نہار رہے، بس تاکتے رہے، بس آئینے کے سامنے گئے، چپی چپ اپنا ہاتھ پھیرے بالوں کے اوپر، تھوڑی تھوڑی دیر کو پانی ہاتھ میں لیتے، اپنا پانی لگاتے رہتے بالوں کو، میں کیسا دکھ رہا بول کے۔ ارے اللہ نے مرد بنایا، مرد بنایا ہے، تو مرد کو اس لیے مرد نہیں بنایا اللہ پاک نے کہ آئینے میں جا کر اپنی خوبصورتی کو اور اپنے چہرے کو نہارتا رہے، نہیں۔ ایک آدھ مرتبہ آئینے کے سامنے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کر باولے، دعا کر کہ آئینے کے سامنے جانے کے بعد میں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میری شکل اچھی بنائی، میرا کیریکٹر بھی اچھا بنا۔ یہ نہیں کہ مجھے تو نے خوبصورت بنایا اور اسمارٹ بنایا تو میں اپنا چکر مارتے پھروں گا، یہ اسکول سے وہ اسکول، وہ گلی سے وہ گلی، اور وہ کھیت سے وہ کھیت، نہیں۔ ابھی عجیب حال ہو گیا ہمارے اپنے نوجوانوں کا، اللہ یہ حال پر رحم فرمائے۔ محترم بھائیوں، میں ہنسی مذاق میں اور خوشگوار انداز میں آپ کو بہت پتے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟
اللہ کا مہینہ، اور ابھی سے ہمارے اپنے پلاننگ یہ ہے کہ ہم کو IPL دیکھنے کا اور موبائل کے اوپر رہنے کا نہیں. رمضان اس لیے آ رہا ہے، دیکھو 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 عجیب بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے 11 مہینوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے. جنوری سے دسمبر انگریزی مہینوں کے نام یہ لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ نام کس کے رکھے ہوئے ہیں؟ بولو نا، لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی محرم سے لے کر شعبان تک، محرم سے لے کر شعبان، اور بیچ میں ایک رمضان کا مہینہ چھوڑو، شوال سے لے کر ذی الحج تک، 11 عربی چاند کے قمری مہینوں کے نام یہ لوگوں کے رکھے ہوئے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، 11 مہینوں کے نام جو قمری مہینے ہیں یہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے. لیکن رمضان کا مہینہ، اس کا نام رمضان، یہ لوگوں نے نہیں رکھا، یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے رکھا ہے. اللہ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے. رمضان کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور رمضان کے مہینے میں کیا ہوا؟ قرآن کو اتارا. اس لیے محترم بھائیو، شعبان کے 1-2 دن بچے ہوئے ہیں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے. اللہ نے مجھ کو آپ کو شعبان عطا فرمایا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے. پورا مجمع مرد و خواتین کا یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان کا خوش دلی سے، ذوق اور شوق کے ساتھ میں استقبال کریں گے انشاءاللہ. رمضان کا استقبال کیا ہے کہ سب نیت کرے کہ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، روزے رکھوں گی پورے مہینے کے. یہ نہیں کہ اپنے سے نہیں ہوتا، میرے سے نہیں ہوتا، مجھ کو بیڑی کی طلب، مجھ کو کاڑی کی طلب، مجھ کو سگریٹ کی طلب، مجھ کو گٹکے کی طلب، مجھ کو ماوا ہونا، مجھ کو ہیرا لال پنہ لال ہونا، مجھ کو یہ ہونا اور تمباکو ہونا اور چنا ہونا. ایسا پوری زندگی میں کسی کے 25 رمضان آئے، 26 رمضان آئے، 30 رمضان آئے، 50 رمضان آئے، اور کتنے رمضانوں کو میں نے اور آپ نے ایسی تمباکو کو چنا لگاتے لگاتے چنا لگا دی. رمضان روزوں کا مہینہ ہے. رمضان کا سب سے بڑا عمل دن کا روزہ، رات کی تراویح. رمضان کا سب سے بڑا عمل دن کا روزہ، رات کی تراویح. روزے سے بڑا عمل ہی نہیں ہے، روزے سے بڑا عمل ہی نہیں ہے. اور روزے کی چھٹی ہے ہی نہیں ہے، روزے کی رخصت ہے ہی نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا ہے ہی نہیں ہے، سوائے 2 لوگوں کے. کتنے لوگوں کے؟ 2 لوگوں کے. سنو نوجوانوں اور سنو ہٹے کٹو، اور بخار آیا بول کے روزہ نہیں رکھتے، نیند ہوشیار نہیں ہوئی بول کے روزہ نہیں رکھتے، سحری میں نہیں اٹھا بول کے روزہ نہیں رکھتے، نیت نہیں کرا تھا بول کے روزہ نہیں رکھتے. کسی کی رمضان المبارک میں اگر سحری کے لیے آنکھ نہ بھی کھلے تب بھی اگر وہ جاگ گیا اس کا روزہ شروع. ارے سنے مفتی صاحب کو پریشان مت کرو، ہاؤ مول صاحب نے صحیح بولے تھے کہ بول کے صحیح بول کے جا رہا میں. سنے آپ کو رمضان میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے. میں الحمدللہ کئی جلسوں سے ہو کر آ رہا ہوں اور ہر جگہ یہ مسئلہ میں سنا رہا ہوں. کوئی شخص رمضان المبارک میں ایسا ہے جو مستری نہیں، ابھی جیسا مولانا فرما رہے تھے نا، یہ ہارون صاحب، کیا نام ہے ان کا، ہارون صاحب، ناظم محترم لڑکیوں کے مدرسے کے، وہ فرما رہے تھے کہ کسی کو بھی اگر مزدوروں کی ضرورت ہو تو وہ پپل واڑی کا رخ کرتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مستری نہیں، باندھ کام کرنے والا نہیں، سینٹرنگ مستری نہیں، پلاسٹر کرنے والا نہیں، اور فرشی بٹھانے والا نہیں، مزدور اور حمال نہیں، کھیتی باڑی میں کام کرنے والا نہیں. کوئی شخص اگر ایسا ہے جو کوئلے کی کھدان میں کام کرتا ہو. کس میں؟ بولو، ارے بولو نا، آواز میری بیٹھنا چاہیے لیکن آواز آپ کی نہیں نکل رہی ہے. کوئلے کی کھدان میں کام کرتا ہو. کوئلے کی کھدان میں کام کرنے کا کیا مطلب؟ کوئلہ تو گرم رہتا،
تپش والا رہتا، حرارت والا رہتا. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئلہ ریل گاڑی میں جاتا ہے، مال گاڑی میں جاتا ہے، تو جن ڈبوں میں کوئلہ رکھ کر لے جایا جاتا ہے ان ڈبوں کے اوپر بار بار ہر اسٹیشن کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. کس کا چھڑکاؤ ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہو تو یہ بھی بات پھکٹ میں لے کے چلے جاؤ. ان ڈبوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بار بار میں پانی کا ہر اسٹیشن کے اوپر چھڑکاؤ ہوتا ہے تاکہ کوئلے کو آگ نہ لگے، کوئلے کی گرمی یہ ٹھنڈی رہے. کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کوئلے کی کھدان میں کام کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ آیا، اب علماء نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ پورا مہینہ بھر وہ کوئلے کی کھدان میں کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے، لیکن رمضان کا روزہ نہ چھوڑے. لیکن ایسا ہے کہ اس کی روزی روٹی اسی پر منحصر ہے، وہ کوئلے کی کھدان میں اگر نہیں جاتا ہے تو اس کے گھر میں فاقے آنے کا اور اس کے رمضان کے صحیح سے نہ گزرنے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو علماء نے کہا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرے، رات کے وقت میں کوئلے کی کھدان میں کام کرے، دن میں روزہ رکھے. لیکن ایسا ہے کہ اسے نائٹ میں کہیں ایک جگہ نہیں مل رہی ہے کہ رات کے وقت میں کوئلے کی کھدان میں کام کرے، دن میں ہی جانا پڑے گا. تو سنو پپل واڑی والوں، اور دل کے کانوں سے سنو اور میری باتوں کو گانٹ باندھ کر لے کر جاؤ. علماء نے کہا ہے کہ ایسا آدمی جو مہینہ بھر اپنے کام سے چھٹی نہیں لے سکتا، ایسا آدمی جو رات کے وقت میں کوئلے کی کھدان میں کام نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کوئلے کی کھدان میں جائے، کام کرے اور وہاں کی حرارت کو برداشت کرے، وہاں کی تپش کو برداشت کرے اس وقت تک جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے چکر آ جائیں گے، میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور میں گر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. جب تک اسے یقین نہ آ جائے کہ اب میں بے ہوش ہونے والا ہوں، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روزے سے رکھے. جہاں یہ یقین آ گیا کہ اب میں بے ہوش ہونے والا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دے، روزہ توڑ دے. روزانہ روزہ رکھنا ہے، روزانہ روزہ توڑنا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت ارے نہیں سمجھے. روزہ رکھ کر توڑ سکتا ہے لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. روزہ چھوڑنے کی دو ہی لوگوں کو اجازت ہے. کون سے دو لوگ؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے، ایسا بیمار جسے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر سفر پر ہے، گاؤں سے باہر ہے، شرعی سفر جسے کہا جاتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اورنگ آباد کو گیا، پیٹن کو گیا، تمہیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے. کون کون روزہ چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کون کون روزہ رکھیں گے؟ انشاءاللہ سب رکھیں گے انشاءاللہ. کتنی نوجوان بچیاں روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن مائیں تھپک کر سناتی ہے کہ نہیں انبھائی بچی ہے، اس کو روزہ نہ کو رکھن دو، ابھی انبھائی بچی ہے، اس کو روزہ مت رکھنے دو. کتنے بچے نوجوان ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں تو سو جا، تو نہ کو اٹھو. بچے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے صبح میں سحری کے لیے اٹھاؤ، لیکن مائیں اور والد اٹھاتے نہیں ہیں. ان کو نہ اٹھانے کا گناہ اور ان کے نہ روزہ رکھنے کا وبال ان والدین کے اوپر آئے گا. بھائیو، روزہ اللہ ہلاکت کے لیے نہیں ڈالتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانیاں چاہتا ہے تمہارے لیے، تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا. روزی کی حکمتیں ہیں، روزے میں صحت ہے، روزے میں اللہ پاک کی طرف سے تندرستی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اللہ روحانیت بنانے کا انتظام فرماتے ہیں. اس لیے بھائیوں، مختصر وقت تھا، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ استقبال رمضان کے متعلق یہ چند جھلکیاں پیش کی ہے. بھائیوں، اللہ کے لیے آپ کا یہ مکتب فیض قاسمی، ماشاءاللہ حضرت مفتی عرفان صاحب، حافظ شعیب صاحب، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اور جب تک محنت نہیں ہوتی اس وقت تک تراشنا اور سنوارنا نہیں ہوتا، اور اس وقت تک کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. انہوں نے اپنے آپ کے نونہالوں کو جن سے آپ پریشان ہیں، اپن بولتے نا کھاندے نہ یار سکون سے بیٹے، کیا موبائل کر رہا تو سن دے تھوڑا سکون سے، رہنے نہیں گزرا بات کرن دے. یہ بچے جن سے ماں باپ پریشان ہیں،
میں نے ابھی پوچھا مغرب کی نماز کے بعد میں مفتی عرفان صاحب سے کہ کتنے بچے، تو انہوں نے کہا کہ 170 بچے ہیں، اور 170 بچوں کے اوپر ہم دو مضبوط جگر والے بس دو ہی ہیں، مفتی عرفان صاحب اور حافظ شعیب صاحب۔ حافظ شعیب صاحب کی آواز میں نے سنا تو میں نے کہا پپل واڑی والوں نے بڑا انصاف کا کام کیا کہ بس 170 کے اوپر مفتی عرفان نہ بھی ہوتے تو بس حافظ شعیب کی آواز ہی کافی تھی۔ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے ماشاءاللہ، جب تک محنتیں نہیں ہوتی ہیں، جب تک ان کو سنوارا نہیں جاتا، تراشا نہیں جاتا، اس وقت تک یہ بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے سامنے آئے، اسٹیج کے اوپر چڑھے اور مائک کے سامنے اپنا پرفارم کرے، اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کرے اور اپنی تعلیم کو پیش کرے۔ ورنہ یہ اچھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑا بڑا پہلوان اکھاڑوں میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے اور اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ ایک پہلوان صاحب ایسے ہی بڑے پہلوان کو زمین پر گرا کر اکھاڑے میں سے بالکل اپنے ڈنڈ کو مارتے ہوئے اور مانڈی کو تھپکتے ہوئے آئے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے کہ اپنے سے بڑے پہلوان کو تم نے زمین کے اوپر چت کیا، اب دو بول لوگوں کے سامنے آ کر کچھ بولو، یہ مائک پکڑو، مائک ہے اور لوگ ہے۔ تو وہ پہلوان اپنے ہاتھ میں مائک پکڑ کر تھر تھرا رہا ہے اور اس کے پیر ہل رہے ہیں اور وہ کانپ رہا ہے، اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ زمین کے اکھاڑے کا پہلوان ہوں، یہ اسٹیج کے اکھاڑے کا میں پہلوان نہیں ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ کسی نے کہا کہ کسی کا اعلان طے ہوا کہ بھائی عشاء کی اذان 8 بجے ہوں گی، جماعت 8:15 بجے ہوں گی۔ عام ساتھی کو کھڑا کیا گیا، عام ساتھی نے اعلان کیا کہ بھائی بزرگ دوستو، عشاء کی جماعت 8 بجے ہوں گی، عشاء کی اذان 8:15 بجے ہوں گی۔ اس کو بولا ایسا کیوں رہا بابا، تم نے الٹا کرا؟ اس نے کہا آپ نے سدھر رہتا نہیں تھا، کیا بولے گا کیا نہیں، وہ چپ میں کھڑے رہا بول کے کیا کر دے گا۔ تو یہ حال ہے، لیکن ماشاءاللہ ڈیرنگ کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میں بچوں نے، آپ لوگوں نے نہیں سنا قیامت کی نشانیاں، وہ بچی نے ماشاءاللہ سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد، اس کے ابا کو اگر کھڑے کر کے پوچھے وہ سورہ بلد سنا تو بولی کہ کیا بول رہے، کیا نہیں، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو، لیکن الحمدللہ ان کی بچے نے سورۃ البلد مکمل شروع سے آخر تک، کتنے بچوں نے نعتیں، تقاریر آپ لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھے انداز میں پیش کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی مرکز مسجد میں مکتب فیض قاسمی کے عنوان پر ماشاءاللہ اس مکتب میں محنتیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ گاہے بگاہے اس مکتب میں آتے جاتے رہے، اپنے بچیوں کی، اپنے بچوں کی نگرانی کرتے رہے۔ مجھے تو بہت بولنا تھا اور میں بڑا ذہن بنا کر اس وقت میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن کیا کرے، وقت کی تنگ دامنی کا گلہ ہے، وقت ہے کہ بس اب اس کی اجازت نہیں دیتا ہمیں کہ ہم مزید دیر تک بیٹھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی آپ کی خدمت میں ضرور آئیں گے، اور یہ ہماری اپنی دینی ذمہ داری ہے اور ملی فریضہ ہے کہ اللہ نے جو امانتیں ہمارے اپنے سینے میں رکھی ہے اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور آپ کے کندھے پکڑ پکڑ کر آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، اور ہم سب کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ محترم بھائیوں، یہ وقت غفلت کی زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ آپس میں محبتوں کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ میں اور آپ اس وقت میں اپنے آپ کو ملی بیداری کے ثبوت کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے بنائے۔ واہی تباہی میں، فضول خرچیات میں، لغویات میں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، کپٹ، نشہ، شراب اور بے حیائی اور بدنگاہی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سچی پکی توبہ کرو۔ ایسے پرفتن دور میں اور ایسے پرفتن حالات میں رمضان کا ہم کو ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، اس مکتب میں کام کرنے والے اساتذہ اکرام کو، بطور خاص مفتی عرفان صاحب، حافظ شعیب صاحب، اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے، مکتب کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اس علاقے کو، آپ کے اس گاؤں کو دین کے اعتبار سے بہترین نمونہ بنائے، نوجوانوں کو قبول فرمائے، بوڑھوں بزرگوں کو، خواتین کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر شر سے آپ کے گاؤں والوں کی، آپ کے جان مال عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان بے ربط بے جوڑ باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔